رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم من الكافرين الرافضين المرتدين والكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى في مقام آخر: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي أنت أخي في الدنيا والآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدیق صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں. صدیق صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں. آنکھوں میں ہے حیا، دل میں ہے غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر. عمر فاروق سا کوئی جرئی انسان پیدا کر. جہاں گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات انبیاء علیہم السلام، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے عقیدت اور محبت رکھنے والے غیرت مند، جرت مند بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات سے جمعۃ المبارک کے بابرکت دن میں گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.
سامعین، آپ حضرات اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ یہ مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ آج تقریباً 10 تاریخ ہو چکی ہے، اور اسی مہینے میں، اس مقدس مہینے میں ایک وہ عظیم الشان سفر کہ جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات ہوئی، جس کو معراج کہا جاتا ہے، وہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اور اسی مقدس مہینے میں دنیا کی مظلوم ترین ہستی، حضور کے مظلوم صحابی، جلیل القدر صحابی، جن کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کی وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اور اسی مہینے کی 13 تاریخ کو شیر خدا داماد مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت بسعادت بھی ہوئی ہے۔ سامعین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسد اللہ الغالب کا لقب دیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جو بچپن کی حالت میں، کم عمری میں، 5 یا 6 سال کی عمر میں میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قبول کیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ جن کو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں رہتے ہوئے کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ جن کے نکاح میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی، جس کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، ان کے نکاح میں دی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں کہ جن کے 2 شہزادے، جن کا نام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہے کہ جن کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی تو میرا بھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں۔ اسلام میں کل 27 غزوات ہوئے، ان میں 26 غزوات میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ رہنے والے کا نام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان ہیں، اگر کچھ منٹ کے لیے اس حدیث کو بیان کر دیا جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے، اس تاریخ کو بیان کرنے والے جتنے بھی ہیں، تمام کے تمام روافض ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تو اس بات کو سامنے رکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو اس کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے۔ میں ان کی اس بات کو رد کرتا ہوں، میں کہتا ہوں خانہ کعبہ یہ ولادت کی جگہ نہیں، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ خانہ کعبہ جائے ولادت نہیں، جائے عبادت ہے۔ خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اگر فضیلت کی بات ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدا ہونے سے کئی سال پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھانجے، جس کا نام حضرت حکیم بن حزام ہے، وہ بھی خانہ کعبہ میں پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کو بھی تو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، ان کو بھی تو کوئی نہ کوئی فضیلت ملنی چاہیے۔ اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو بھی خانہ کعبہ میں پیدا کرتے۔ اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا یہ فضیلت کی بات ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء، سرتاج رسل، آمنہ کے لال، آمنہ کے در یتیم،
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خانہ کعبہ میں پیدا کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اس بات میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو غلط تعویلات میں نہ لیا جائے کہ جناب جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو وہی پہلا خلیفہ ہونا چاہیے، جو خانہ کعبہ میں پیدا ہو اس کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت علی المرتضیٰ کا مقام اونچا، حضرت علی المرتضیٰ میرے امام ہیں، حضرت علی المرتضیٰ میرے پیشوا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ میرے مقتدا ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہیں۔ علی کا معنی بلند، علی کا معنی اونچائیوں والا، علی رفعت والا، علی بلندیوں والا، علی کی عظمت بہت بلند ہے، علی آسمان سے بھی بلند، علی ستاروں سے بھی بلند، علی چاند سے بھی بلند، علی کا بہت اونچا مقام ہے۔ لیکن انبیاء علیہم السلام کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کے بعد پوری کائنات میں جس شخصیت کا مقام و مرتبہ ہے اس کا نام علی المرتضیٰ ہے، اور یہی صحیح ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں فرما دیا تھا، اے علی تیرے بارے میں دو گروہ پیدا ہوں گے، تیری مثال عیسیٰ بن مریم کی ہے کہ جس طرح ان سے ایک فرقے نے بغض رکھا وہ بھی گمراہ ہوئے، اور دوسرے فرقے نے اس حد تک محبت کی کہ ان کو انسانیت سے اٹھا کر خدا کے درجے پر فائز کر دیا، وہ بھی گمراہ ہوئے۔ علی تیرے بارے میں بھی دو فرقے ایسے پیدا ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیں تبت اور بلتستان کے علاقوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، وہ خارجی ہے جو جوتے پہ حضرت علی المرتضیٰ کا نام لکھنا فخر سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو روافض کہا جاتا ہے، جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حد تک محبت کی، محبت میں اس حد تک بڑھ گئے کہ علی المرتضیٰ کو انسانیت کے درجے سے اٹھا کر انبیاء سے بھی بلند تر، بعض نے تو خدا نعوذ باللہ کہہ دیا۔ بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، یہ ایک اتفاقی بات ہے۔ ان کی اپنی والدہ جس کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، یہ حضور کی صحابیہ ہیں، فتح مکہ کے موقع پہ یہ مسلمان ہوئی ہیں، اور جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ خود ان کی قبر میں اترے۔ میرے نبی جب قبر میں اترے تو رسول اللہ نے ان کی قبر کو متبرک بنا دیا، اور رسول اللہ نے خود ان کے کفن دفن کا انتظام کیا۔ اور جب حضرت فاطمہ بنت اسد کو دفنا دیا تو رسول اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہا، ربا میں علی المرتضیٰ کی والدہ فاطمہ بنت اسد سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ فاطمہ بنت اسد ہیں جو خود اس واقعے کو بیان کرتی ہیں کہ کہتی ہیں جب حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کا وقت قریب ہوا، اتفاقی بات ہے کہ میں خانہ کعبہ میں گئی، میں بتوں کی عبادت کرنے کے لیے گئی۔ جب وہاں پہ پہنچی اچانک مجھے درد ذہ شروع ہوا، اور حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو میں خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی۔ اچانک سے خود بخود دروازہ بند ہو گیا، جب میں اندر گئی حضرت علی المرتضیٰ کی ولادت وہاں پہ ہوئی ہے۔ یہ ایک اتفاقی بات ہے، اس کو غلوب میں نہ لیا جائے، محبت میں اس حد تک نہ بڑھ جایا جائے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو انسانیت کے درجے سے اٹھا کر انبیاء سے بھی بلند تر بیان کر دیا جائے، یا حضرت علی المرتضیٰ کو انسانیت کے درجے سے اٹھا کر نعوذ باللہ خدا کے مرتبے پر فائز کر دیا جائے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عبد مناف ہے، کنیت ابو طالب ہے۔ اس عبد مناف ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، ایک کا نام طالب اور ایک کا نام عقیل، ایک کا نام جعفر، ایک کا نام علی المرتضیٰ۔ اور اتفاقی بات یہ بھی ہے یہ چاروں بھائی 10 سال کے فاصلے پر پیدا ہوئے ہیں۔ ایک بھائی 10 سال پہلے پیدا ہوا، دوسرا 10 سال کے بعد پیدا ہوا، پھر تیسرا بھی 10 سال کے بعد پیدا ہوا، چوتھا بھی 10 سال کے بعد پیدا ہوا۔ ابو طالب کی کل عمر 85 سال ہے، اور ابو طالب مسلمان نہ ہوئے۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ جناب ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے۔ میں نے کہا جناب ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے۔ کہتے وہ کیسے؟ فلاں فلاں تواریخ میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا تاریخ کی تمام کتابوں کو سائڈ پہ رکھیں، قرآن کی اس آیت کا مطلب بتائیں، اور یہ بتائیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت کب نازل ہوئی۔ میں نے کہا ابو طالب جب
وفات کا وقت قریب ہوا، پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے قریب گئے، ان کو کیا کہا کہ چچا آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا، میرے اوپر گویا کہ شفقت کا ہاتھ رکھا ہے، اب میں چاہتا یہ ہوں آپ کی وفات کا وقت قریب ہے، آپ مسلمان ہو جائیں۔ ابو طالب نے کہا میں مسلمان نہیں ہوتا، اور جواب میں کیا کہا، لو اخترت النار علی العار، میں دنیا کی عار پسند نہیں کر سکتا لیکن جہنم کی نار پسند کر سکتا ہوں۔ اور پاک نبی نے یہاں تک فرمایا اے چچا جان آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں، کل قیامت کے دن میں محمد تیرے ایمان کی گواہی دوں گا۔ لیکن ابو طالب اسلام نہیں لایا، اور اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی جب میرے نبی بار بار چاہتے یہ تھے کہ ابو طالب میرے چچا مسلمان ہو جائیں، قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اے نبی جس کو آپ چاہیں، جس کو آپ پسند کریں، جس پر آپ راضی ہوں، آپ اس کو دین اسلام میں داخل نہیں کر سکتے، ہدایت آپ کے ذمہ نہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے۔ اور ابو طالب کے 4 لڑکے تھے، ایک کا نام طالب، غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کی تعداد 313، کافروں کی تعداد 1000 کے قریب، اس 1000 کے لشکر میں ابو طالب بھی شامل تھا، یہ وہیں پہ جہنم واصل ہوا، یہ طالب مسلمان نہیں ہوا۔ دوسرے بیٹے کا نام ہے عقیل، یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں، اور تیسرے بیٹے کا نام حضرت جعفر، یہ بھی مسلمان ہیں، چوتھے بیٹے کا نام علی المرتضیٰ، یہ بھی مسلمان ہیں، اسلام کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی مسلمان تھے، غزوہ موتہ میں شہید ہوئے ہیں، اور جعفر بن ابی طالب غزوہ موتہ میں جب شہید ہوئے ان کے بازو کو کاٹ دیا گیا، اور اسی وقت جب بازو کو کاٹ دیا گیا جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے، گویا کہ جنت میں چلے گئے۔ اللہ نے فوراً میرے نبی کو وحی کے ذریعے بتلا دیا، کیونکہ نبی اپنی طرف سے نہیں بولتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نبی تبھی بولتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً جعفر بن ابی طالب کے گھر گئے، ان کی یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فوراً فرمایا کہ تمہارے باپ جعفر بن ابی طالب وہ شہید ہو چکے ہیں، ان کے بازو دنیا میں کاٹ دیے گئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ان کو پر عطا کر دیے ہیں، وہ وہاں پہ اڑ رہے ہیں۔ اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر کی یتیم بچیوں کو اپنے گھر میں لائے، اور حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ میں محمد آج کے بعد ان کا باپ ہوں، عائشہ تو ان کی ماں ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کے لڑکے ہیں، ابو طالب بیچارہ خود یتیم، ابو طالب بیچارہ خود معذور تھا، پاؤں سے لنگڑا تھا اور غریب تھا، گویا کہ دیت کے جو بھی مسائل ہوتے، قیاس کے مسائل ہوتے، وہ مکہ میں حل کرتا تھا۔ ابو طالب اتنا کمزور تھا کہ اس وقت پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں علم یجد کا یتیما فآوا، یعنی اس آیت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں ہم نے آپ کو یتیم پایا پھر ٹھکانہ دیا، اس آیت کے زمرے میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ابو طالب نے حضور کی پرورش کی ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اور ابو طالب بیچارہ خود غریب تھا، اس کے اپنے بیٹوں کی پرورش اس کے گھر میں نہیں بلکہ اوروں کے گھر میں ہوئی ہے۔ حضرت عقیل کی پرورش حضرت عباس کے گھر میں ہوئی ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کی خود پرورش پاک نبی کے گھر میں ہوئی ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی حالت میں پاک نبی کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ پاک نبی کے ساتھ ہیں، ہر وقت میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ فاران کی چوٹی پر جب میرے نبی نے اسلام کی دعوت دی، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، ان کو دین اسلام میں داخل کیجئے، ان کو دین کی تبلیغ کیجئے، ان کو دین کی دعوت دیجئے۔ تو اس وقت پاک نبی نے جب یہ اعلان کیا، اور اس وقت تمام کے تمام لوگ جو 40 سال تک میرے نبی سے محبت اور وفا کا اقرار کرنے والے تھے، 40 سال کے بعد میرے نبی کے مخالف بن گئے۔ اور عین اس مشکل وقت میں جب کہ کوئی میرے نبی کا ساتھ دینے والا نہیں، میرے نبی نے آواز دے کر کہا
کون ہے آج جو اس مشکل وقت میں میرے ساتھ کھڑا رہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی ہے، ایک چھوٹا بچہ، جرت آپ دیکھیں، حضرت علی المرتضیٰ میرے نبی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کہتے ہیں اے میرے چچا زاد بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں، سارا مکہ مخالف ہو جائے لیکن جب تک میں علی کی جان میں جان باقی ہے تب تک میں آپ کے ساتھ دیتا رہوں گا۔ اور ایک وہ موقع بھی آیا اسی بچپن کی حالت میں، حضرت علی المرتضیٰ چھوٹے ہیں، تقریباً 15 سال کی عمر ہے، اور مکہ میں حضور علیہ السلام کافروں کو دین اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کافروں نے جب پاک نبی کی بات کو نہ مانا اور دیکھا کہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو کافروں نے میرے نبی کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ بچپن کی حالت میں ہیں، چھوٹے ہیں، کم سنی کی عمر ہے، اور اس وقت ان کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں رکے۔ اچانک دیکھا حضرت ابوبکر صدیق نظر آئے، ان سے کہا بھئی ابوبکر جلدی آئیں، آپ کے دوست اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر مار رہے ہیں۔ تو اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو دھکے دے کے ہٹایا، اور اس وقت قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اے کافروں، بدبختوں، ظالموں، تم ایک شخص کو اس لیے مارنا چاہتے ہو، اس لیے قتل کرتے ہو کہ وہ تمہیں یہ کہتا ہے کہ رب 360 نہیں بلکہ رب ایک ہوتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 جنگوں میں سے 26 جنگوں میں میرے نبی کے ساتھ رہے، غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے۔ میرے نبی نے خود فرمایا تھا علی مجھے تجھ پر یقین ہے کہ تو مکے کا اور مدینے کا تو خیال رکھے گا، اس لیے اپنا گویا کہ نیب بنا کے گئے تھے، اور اس جنگ میں حضرت علی المرتضیٰ اس وجہ سے نہیں جا سکے۔ اور باقی 26 جنگوں میں حضرت علی المرتضیٰ کے وہ کارنامے کہ جن کی دنیا مثال پیش نہیں کر سکتی۔ غزوہ بدر میں جب ادھر سے 3 کافر آئے، ادھر سے انہوں نے کہا قریش اگر ہمارے مقابلے میں آئے تو ہم جنگ کریں گے ورنہ ہم جنگ نہیں کرتے، تو میرے نبی نے فرمایا 3 قریشی سامنے آ جائیں، ایک طرف حضرت حمزہ ہے، دوسری طرف حضرت علی المرتضیٰ، اور ساتھ حضرت ابو عبیدہ ہے۔ اور یہ لوگ جب کافروں کے مقابلے میں آئے، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے پہلے ہی وار میں اپنے دشمن کو جہنم واصل کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے دشمن کو جہنم واصل کر دیا۔ جو عبیدہ تھے حضور کے صحابی رسول، وہ اپنے جس کافر کے مقابلے میں تھے بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن ان کو ایسا گہرا زخم لگا کہ وہ نیچے گر گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حمزہ نے اس کی مدد کی، اس کافر کو جہنم واصل کیا، اور گویا کہ اس جنگ میں جیسا کارنامہ حضرت علی المرتضیٰ نے سر انجام دیا اس کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور اسی طرح احد کے میدان میں بھی پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں کے گھراؤ میں ہیں، مسلمان بکھر گئے، کافروں نے جب دوبارہ مسلمانوں پہ حملہ کیا، اس وقت ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ ایک وفد کی شکل میں پاک نبی پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، اور صحابہ تو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ میرے نبی کے ساتھ تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وفد کو چند ہی منٹوں میں ختم کر دیا، اور جیسے ہی ان کو ختم کر دیا چند منٹوں میں دوسرا وفد پھر آیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بہادری کے جوہر دکھاتے ہوئے ان کو بھی جہنم واصل کیا، اور تیسرے اس طرح کے لشکر کو، اس طرح کے وفد کو بھی حضرت علی المرتضیٰ نے جہنم واصل کر دیا۔ اور اس حالت کو جب پاک نبی نے دیکھا فوراً فرمایا اسد اللہ الغالب، اے علی تو اللہ کا شیر ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کے میدان میں بھی جو بہادری کے جوہر دکھائے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ وہاں کا ایک بہت بڑا سردار جس کا نام عبد بن ابی ود ہے، اور وہ بدبخت مسلمانوں کے مقابلے میں آیا، 100 آدمیوں کا ایک ہی وقت میں مقابلہ کر سکتا تھا۔ اور اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے مد مقابل ہوئے، اس نے کہا میں چھوٹے بچے سے نہیں لڑنا چاہتا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تو قریشی ہے نا، تو جواب میں لوگ کیا کہیں گے، اتنا بڑا سردار ہو کہ چھوٹے بچے سے نہیں لڑ سکا۔ اس کو جوش دلایا،
اور وہ بہادر وہ کیا کہتا تھا کہ 100 آدمی اگر میرے مقابلے میں آ جائیں اس کا مقابلہ کروں گا، لیکن تجھ جیسے بچے کا میں مقابلہ نہیں کرتا۔ تو جب مقابلے پہ اتر آیا، اس کو جوش آیا، حضرت علی المرتضیٰ نے پہلے ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اور اسی طرح کا ایک وہ واقعہ جو خیبر میں کل 12 قلعے تھے، 11 کو تو صحابہ کرام نے فتح کر لیا، لیکن ایک وہ قلعہ جو صحابہ کرام سے فتح نہیں ہو سکتا تھا، اور اس وقت میرے نبی نے فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالی خیبر کے اس قلعے کو فتح کر دیں گے۔ اور صحابہ کرام انتظار میں ہیں، رو رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یا اللہ کاش کل حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہاتھ میں جھنڈا دے دیں۔ ہر ایک صحابی کی تمنا ہے ہم خیبر کے اس قلعے کو فتح کریں۔ جب صبح کا وقت ہوا، نماز ہوئی، پاک نبی نے فرمایا اینا علی، حضرت علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا یا رسول اللہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں شدید درد ہے، اس لیے علی المرتضیٰ نہیں آ سکے۔ تو پاک نبی نے فرمایا علی کو بلائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا گیا۔ میرے نبی نے پوچھا علی کیا وجہ ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میری آنکھ میں شدید درد ہے، اس وجہ سے میں یہاں پہ نہیں آ سکا۔ پاک نبی نے فرمایا علی قریب ہو جائیں، اور وہی لعاب مبارک جو کبھی صدیق کی ایڑی پہ لگا تھا، وہی رسول اللہ نے اپنا لعاب مبارک علی کی آنکھ میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے میری آنکھ پہلے سے بھی زیادہ صحیح ہو گئی۔ اور اسی وقت میرے نبی نے فرمایا علی آپ کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالی خیبر کے اس قلعے کو فتح کریں گے، اور آپ نے اپنے بہادری کے جوہر دکھانے ہیں، بڑی بہادری سے لڑنا ہے، اس قلعے کو فتح کر کے آنا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے میدان میں جب اترے، وہاں کا بڑا سردار جس کا نام تھا مرحب، وہ 1000 آدمیوں کا ایک ہی وقت میں مقابلہ کرتا تھا۔ علی المرتضیٰ کو جب دیکھا اس نے کہا میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا، میرے مقابلے میں کافی سارے مسلمان آ جائیں تب میں لڑوں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ پتہ ہے میرا نام کیا ہے؟ انا الذی سمیت لی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا۔ حیدر کا معنی آسان الفاظ میں دوسرا یعنی اسد یعنی شیر ہے، اور وہ شیر جو جھاڑیوں سے نکل کر اچانک اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے، میں تجھ پہ ایسے ہی جھپٹ پڑوں گا، ایسے ہی تجھ پہ حملہ کروں گا کہ تجھے دوبارہ وار کرنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس نے کہا چل میدان میں آ جا۔ پہلے ہی وار میں حضرت علی المرتضیٰ نے اس مرحب کا سر اتار دیا اور فوراً نعرہ تکبیر بلند کیا، اور اس نے جواب میں کیا شعر کہا؟ عربی میں شعر کہا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اس نے کہا یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، لگتا ہے تو ہی حیدر کرار ہے۔ اور یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وَأَقْضَاهُمْ عَلِي فرمایا تھا، فرمایا دنیا میں جیسا بہتر فیصلہ علی کرتا ہے ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ ایک وہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ فاروق اعظم نے جب ایک غلام نے اپنے آقا کو قتل کر دیا تھا، اور وہ غلام ایک لڑکا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو بدلے میں قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ اب حضرت فاروق اعظم کی فوج اس کو لے کے جا رہی ہے، تو دیکھا کہ شہر میں بازار میں حضرت علی المرتضیٰ موجود ہے۔ اس نے کہا علی مجھے ناحق سزا دی جا رہی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، اور فوج نے بتلایا کہ اس نے اپنے آقا کو قتل کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ کیا واقعی تو نے آقا کو قتل کیا؟ اس نے کہا میں نے قتل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس سے فرمایا کہ پھر تو کیسے بے گناہ ہے؟ اس نے کہا میں بے گناہ ہوں، میں نے قتل کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر یہ عرض کی جناب یہ معاملہ میرے سپرد کر دیں، میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ فاروق اعظم نے فرمایا حضور کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي،
کہ علی ہی بہتر فیصلہ کرتے ہیں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے اس معاملے کی تفتیش کی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا، اس بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا مالک ہے، میں نے اس کو واقعی قتل کیا، لیکن وہ مجھ سے برائی کرتا تھا، مجھ سے بدفعلی کرتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کو کہا کہ چلیں اس کی قبر پہ چلتے ہیں۔ جب قبر پہ پہنچے دیکھا اس کی قبر میں لاش موجود نہیں ہے۔ واپس حضرت فاروق اعظم کے پاس پہنچے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے عرض کی کہ جناب یہ بے قصور ہے، کیونکہ پاک نبی کا فرمان میرے سامنے ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لواطت کرتا ہے، اس کی لاش اس کی قبر میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہ سکتی۔ تو لہٰذا 3 دن سے اوپر دن گزر چکے ہیں، اس کی قبر میں دیکھا ہے اس کی لاش موجود نہیں، اس کا مطلب یہ ہے واقعی وہ بدفعلی کرتا تھا اور یہ بے قصور ہے۔ اسی وقت فاروق اعظم نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر حضرت علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور اسی طرح کا ایک وہ اور واقعہ بھی ہوا کہ جب ایک چھوٹے بچے نے کہا ایک عورت کے بارے میں کہ یہ میری ماں ہے، تو جواب میں اس عورت کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، تو اس نے کہا میرے اوپر تہمت لگا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کرایا، نتیجے میں اس کو میں نے جنا ہے، یہ مجھ پہ بہتان لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے پاس یہ معاملہ پہنچا۔ فاروق اعظم نے فرمایا اس بچے کو سنسار کر دیا جائے، یعنی اس کو پتھر مارے جائیں۔ اب اس کو لے کے جا رہے ہیں، بازار میں حضرت علی المرتضیٰ موجود ہے۔ اس بچے نے کیا کہا؟ اس نے کہا جناب میں بے قصور ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ پھر فاروق اعظم کے پاس پہنچے کہ عرض کی جناب یہ معاملہ آپ میرے سپرد کر دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی اسی حدیث کو وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے تفتیش کی اور ان سے سب سے پہلے دستخط کروائے کہ جو فیصلہ میں کروں گا اس فیصلے سے تم نہیں ہٹو گے، اس فیصلے کا تم اعتراض نہیں کرو گے۔ انہوں نے دستخط کیے، انہوں نے کہا جو فیصلہ آپ کر دیں گے وہ ہمیں منظور ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے کہا اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے اس لڑکی کے ہاتھ میں دے دیا، کہا میں علی المرتضیٰ 500 درہم حق مہر میں اس لڑکے کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ فوراً اس عورت کی چیخیں نکل گئی، اس نے کہا خدا کی قسم علی ایک ماں کا نکاح بیٹے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور فاروق اعظم کو جب بتلایا گیا اسی وقت فاروق اعظم نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور اسی طرح کا ایک وہ معاملہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا کہ ایک عورت سے زنا ہو گیا۔ فاروق اعظم کے پاس اس کو لایا گیا کہ جناب اس عورت سے زنا ہوا، یہ خود جواب میں کہتی ہے، اس جرم کا اقرار کرتی ہے کہ کہتی ہے واقعی میں نے گناہ کیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اس کو سنسار کر دیا جائے، پتھر مارے جائیں اور جب تک یہ مر نہ جائے تب تک پتھر مارے جائیں۔ اب اس کو لے کے جا رہے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ اسی محفل میں موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت فاروق اعظم سے عرض کی جناب آپ یہ معاملہ میرے سپرد کر دیں۔ اس وقت فاروق اعظم نے فرمایا حضور کی اسی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وَأَقْضَاهُمْ عَلِيٌّ کہ سب سے بہتر فیصلہ علی کا ہی ہوتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اس وجہ سے تاخیر کرائی، اس عورت سے زنا تو ہو گیا تھا، فرمایا جناب یہ عورت حمل کے ساتھ ہے، اگر آپ اس کو سنسار کریں گے، آپ اس کو رجم کرائیں گے، یہ تو مر جائے گی، ساتھ ساتھ چھوٹا معصوم بچہ بھی مر جائے گا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں جب تک بچے کی ولادت نہیں ہو جاتی تب تک آپ سزا کو مؤخر کر دیں، اور سزا کو مؤخر کر دیا گیا۔ اور جب بچے کی ولادت ہو گئی پھر حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے اس عورت کو لایا گیا، جناب آپ نے سزا کو مؤخر کیا تھا، اب عورت آپ کے سامنے ہے، بچے کی ولادت بھی ہو گئی۔ حضرت علی المرتضیٰ بڑے ذہین تھے، بڑے حکیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتاب اللہ میں بڑی سمجھ عطا کی تھی، بڑا ملکہ عطا کیا تھا۔ جواب میں حضرت علی المرتضیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں اب ان کا بچہ چھوٹا ہے، 2 سال تک یہ دودھ پلائے، جب بچہ بڑا ہو جائے تب اس کو میرے پاس لانا۔ جب 2 سال بچے کو دودھ پلایا گیا، بچہ بڑا ہو گیا، اس کے بعد عورت کو لایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے بہت سمجھ عطا کی تھی، اسی وقت فوراً فرمایا کہ نہیں اب اس عورت کو واپس لے جاؤ، جب تک بچہ دادی اور نانی کے ساتھ مانوس نہ ہو جائے تب تک اس کو میرے پاس نہیں لانا۔ اچانک ایسا ہی ہوا کہ جب بچہ کچھ دنوں کے بعد نانی اور دادی کے ساتھ مانوس ہو گیا پھر اس عورت کو جواب میں رجم کیا گیا۔
اور یہ فیصلہ اس طرح ہوا، اسی وقت رسول اللہ کے اس صحابی رسول فاروق اعظم نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر